الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سنوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے را باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا اور سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پڑھ سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پڑھ جا اور جلد رحمت حق کو منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا
اور کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، آج کی جمعہ کی نشست کے اندر مدینہ شریف کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر کرم کیا اور مدینہ شریف کی حاضری کا اذن عطا فرمایا سرکار کے وسیلے کے طفیل، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اور مکہ شریف کی فضاؤں کے کچھ فضائل اس نیت اور ارادے کے ساتھ ہم سنیں گے۔ اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور جب آخری حاضری ہو تو اللہ حضور کے قدموں میں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر محبوب چیز امتی کے لیے محبوب ہوتی ہے اور محترم ہوتی ہے اور پیاری ہوتی ہے۔ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں وہ چیز امتی کے لیے بھی محبت کا درجہ رکھتی ہے اور محبوب بننے کا درجہ رکھتی ہے۔ میرے محبوب کو مکہ سے بھی بڑا پیار تھا، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے بھی بہت پیار فرماتے تھے، اور اس پیار کو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے بیان کیا۔ اب قیامت تک کے لیے عاشقوں کے دل کی دھڑکن مکہ شریف اور مدینہ شریف کو بنا دیا گیا۔ مسلمانوں کے دل بندھے ہوئے ہیں ان پاکیزہ شہروں کے ساتھ، اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا محبت کا مرکز ہے، اور قیامت تک کے لیے رحمتوں کی آماجگاہ ہے اور بخشش کے سامن برسنے کی خوبصورت جگہ ہے۔ ایک مرتبہ جو ان مقدس فضاؤں کے اندر جاتا ہے تو محسوس کرتا ہے جیسے 14 صدیاں پہلے آج ہی اللہ آسمان سے قرآن نازل فرما رہا ہے، یعنی یہ ماحول قیامت تک یوں ہی رحمتیں بکھیرتا رہے گا۔ ان رحمتوں کی برسات کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کی فضیلت زیادہ ہے یا کہ مدینہ شریف کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو اس کے جواب کے اندر مفسرین کا ایک جملہ بہت پسند آیا۔ اپنی جگہ پر بیت اللہ شریف بہت عظمتوں والا ہے اور بہت رفعتوں والا ہے، اور بہت اونچا مقام بیت اللہ شریف کا ہے۔ ہر چیز کی شان جدا حیثیتوں کے ساتھ ممتاز ہوتی ہے، اور اس کا اپنا ہی ایک مقام ہوتا ہے۔ اور مفسرین نے اس چیز پر بحث کی، یہ جو صورتیں قرآن پاک کے اندر مکی ہیں اور مدنی ہیں، ان کے مکی ہونے کی وجہ کیا ہے اور ان کے مدنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کسی صورت کے متعلق کہا یہ مکی ہے اور کسی صورت کے متعلق کہا یہ مدنی ہے۔ ایک بات تو سب نے یہی سنی کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورت ہے، اور جو مدینہ شریف کے اندر نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بھی ایک عشق اور محبت کا خوبصورت نقطہ ہے کہ اصل کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے یہ خالی نزول مکہ اور نزول مدینہ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اگر سونا نبی مکے میں ہوتا تو قرآن مکی بن کر محبوب کے سینے پہ آ جاتا، اور سونے نبی کی جلوہ گری اگر مدینے میں ہوتی تو قرآن مدنی بن کر مدینے میں محبوب کے سینہ اطہر پہ نازل ہو جاتا۔ معنی کیا کہ جو فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کی ہے۔ جدھر سرکار کا ڈیرا ہے وہ جگہ
سب سے عظیم ہے، سب سے محترم ہے، سب سے اونچی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مفتیوں کا یہی فتویٰ ہے، اور مسلکوں سے بالا تر ہو کر، تعصبات سے بالا تر ہو کر، کہ اگر سوال کیا جائے کہ اس کائنات میں سب سے اونچی، سب سے عظیم اور سب سے محترم جگہ کون سی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جنت سے، عرش سے، کرسی سے اور کائنات کی ہر شے سے عظیم زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں آمنہ کے لال کا وجود لگا ہوا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر اس وقت کائنات کا سب سے بلند مقام ہے اور بلند مرتبہ ہے، اور کعبہ شریف کو جتنی بھی فضیلتیں عطا کی گئی، ساری کی ساری فضیلتیں رب نے آمنہ کے لال کے صدقے میں عطا فرمائی۔ تو جس کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، ان کی عظمتیں اور ان کی رفعتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ میرے محبوب کے قدم مکہ شریف کے اندر لگے تو مکہ عظیم بن گیا، کعبہ شریف میں لگے تو کعبہ عظمتوں کا محور و مرکز بن گیا، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جب مدینہ شریف کے اندر لگے تو اللہ کریم نے مدینہ شریف کو قیامت تک عاشقوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ کتنا پیار تھا کعبہ شریف کے ساتھ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا، اس کو جامع ترمذی کی حدیث سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ہجرت پر مجبور کیا گیا میرے محبوب کریم علیہ السلام کو، کافروں نے قتل کے منصوبے بنا لیے، اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میرے محبوب کا ایک مکان کے اندر معاشرہ کر لیا گیا، اور آپس کے اندر سب نے مل کر بات طے کر لی کہ ہم ایک ہی حملے کے اندر معاذ اللہ ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور پھر کیس کسی ایک پر نہیں آئے گا، کیس سارے قبیلوں پر تقسیم ہوگا، تو کوئی ہم سے بدلہ نہیں لے سکے گا۔ اس گندے ارادے سے انہوں نے اس مکان کا معاشرہ کر لیا جس مکان کے اندر آمنہ کے لال کا بسیرا تھا، اور سرکار تشریف فرما تھے۔ ادھر باہر قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، اور ادھر اندر مولا علی مرتضیٰ کو سرکار اپنے بستر پر امانتیں دے کے سلا رہے ہیں کہ علی میں تو مدینے جا رہا ہوں، میرے بستر کا رکھوالا تو ہے۔ اور کتنی اللہ کے حبیب کو رب نے دانائی عطا فرمائی تھی، اور کس قدر عدل و انصاف عطا فرمایا تھا۔ یہی جو باہر قاتل بن کر کھڑے تھے اور مکان کا محاصرہ کر کے مکان کے باہر کھڑے تھے قتل کے ارادے سے، انہوں نے ہی اپنی امانتیں سونے محبوب کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ سرکار نے یہ نہیں کہا یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو پھر میں انہیں امانتیں کیوں واپس کروں۔ آقا حضور رحمت عالم امانتوں کی ادائیگی کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لوٹاتے ہیں، اور مولا علی نے اپنی زندگی کے اندر اس راز سے بھی پردہ اٹھایا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ علی کسی رات آپ سکون سے سوئے ہو، کہا ویسے تو موت کی فکر نے کبھی مجھے سونے نہیں دیا، جب بھی موت کی یاد آتی تھی اور آنکھ کھل جاتی تھی، لیکن ایک رات میں بڑے سکون سے سویا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سی رات تھی؟ فرمایا وہ رات تھی جس رات سونے مصطفیٰ نے اپنے بستر پر مجھے سلایا تھا۔ پوچھا گیا وہ تو سکون والی رات کیسے تھی کہ آپ عام بستر پر نہیں سوئے تھے؟ یہ تو وہ بستر تھا جس بستر پر سونے والے کو قتل کر دیا جانا تھا، اور باہر قاتلوں کی قطاریں لگی تھی، مکان کو انہوں نے گھیرے میں ڈالا ہوا تھا۔ کہا بات بالکل درست ہے، میں اس رات سکون سے اس لیے سویا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان کا ایک جملہ اس نے مجھے سکون دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ علی کل امانتیں دے کے تو مدینے میرے قدموں میں آ جانا۔ تو میں اس بات پر میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ کل تک تو میرے پاس اسرائیل نہیں آئیں گے، چونکہ گارنٹی رسول اللہ دے کے گئے ہیں کہ کل آ جانا، تو کل تو تب بھی جاؤں گا جب زندہ رہوں گا۔ لہٰذا وہ رات سکون کے ساتھ میں بستر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سویا ہوں، اور
اللہ کریم وہ بچانا چاہے تو وہ سبب پیدا کرتا ہے۔ قاتل تو پوری تیاری میں باہر کھڑے تھے، اللہ کریم نے قاتلوں کے بیچ سے میرے مصطفیٰ کو زندہ اور سلامت نکال دیا، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جناب ریت پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجئے اور کرتے کرتے ریت کو پھینکیے۔ پھینکنا آپ کا کام ہے، ذرے کافروں کی آنکھوں میں ہم پہنچا دیں گے، جتنی دیر میں آنکھ کھلے گی آپ وہاں سے نکل جائیں گے۔ یعنی ایسے ماحول کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا ہے، پلاننگ نہیں تھی، کوئی اتنا سامان ساتھ نہیں تھا، گھر بار سب کچھ، رشتہ دار، گھر والے، وہ سارے معاملات وہ مکہ شریف کے اندر چھوڑ کر راتوں رات میرے محبوب کریم علیہ السلام نکلے۔ اور جب میرے حبیب نکل رہے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو سرکار علیہ السلام مڑ مڑ کے مکے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو پیدائش کا شہر ہوتا ہے اس سے بندے کو ویسے بھی فطری پیار ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے، اور یہ شہر عام شہر تو نہیں تھا، یہاں حجر اسود تھا، اور حجر اسود کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کو یمین اللہ کہا جاتا ہے، حجر اسود کو اللہ کا دایاں ہاتھ کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی اما جگہ رب کا گھر تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب نکلے مکے کو چھوڑ کر، بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں پیچھے، اور دیکھتے ہوئے ایک جملہ بولتے ہیں، اور جملہ کیا ہے؟ لولا ان قومی اخرجون من کی، اے کعبے اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، میں مجبوری سے نکل رہا ہوں، میری قوم نے میری قتل کے پلان اور منصوبے بنا لیے ہیں، اگر قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں کعبے تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ میرا تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، میرا بچپن تیری گلیوں میں گزرا ہے، اور میری پیدائش کا مسکن تو ہے، رب کا گھر تو ہے، تیرے ساتھ رحمتیں جڑی ہیں۔ بار بار سرکار مڑ کے پیچھے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جب سرکار علیہ السلام کے دل کے اس حب اور محبت والے انداز کو رب العالمین نے ملاحظہ کیا تو اللہ نے آسمان سے حوصلے والا قرآن نازل فرمایا، دل کو تسلی دینے کے لیے کہ محبوب آپ کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ ہے، یہ آپ کی پیدائش کا گھر ہے، یہ آپ کا بچپن گزرنے کی گلیاں اور محلہ ہے، یہ اللہ کا عظیم گھر ہے، آپ یہاں سے راتوں رات نکل رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کو مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کا حکم بھی تھا، اصل کے اندر انہوں نے نکالا بھی تھا، اور رب کا حکم بھی تھا۔ رب چاہتا یہ تھا، کعبہ تو پہلے ہی بڑا عظیم تھا کیونکہ بیت اللہ ہے، اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اور اگر خالی کعبے میں ہی میرے مصطفیٰ کا مسکن ہوتا، لوگ کہتے کہ عظمت کی کوئی دلیل نہیں، چونکہ اللہ کا گھر ہے اس لیے عظیم ہے۔ رب نے سونے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ لگائے جسے کوئی جانتا نہ تھا، جسے بیماریوں کا مرکز کہا جاتا تھا، سونے محبوب نے قدم رکھے تو اسے مدینہ المنورہ کہا جانے لگا۔ قیامت تک سرکار کی وجہ سے ایک شہر کو عظمت دی جانی تھی، ازل سے طبہ بادشاہ کے ذریعے انتخاب ہو چکا تھا، تیاریاں جاری و ساری تھی، اور میرے محبوب کا بسیرا وہاں پر ہونا تھا، رب کی منشا اور مرضی یہ تھی۔ لیکن جب سرکار کے دل کی تمنا بار بار کعبے کی طرف پلٹ کے آنے لگی، محبت کی کہ کعبے تیرے ساتھ میرا بڑا پیار ہے، اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کرتی میں کبھی یہاں سے نکل کے نہ جاتا، تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو قرآن کا ایک حصہ دے کر بھیجا، اور یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جن لوگوں کو اللہ کریم نے حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار آئیں تو بار بار آئیں، تو یہ قرآن کی وہ آیت ہے۔ اگر اس آیت کو ان گلیوں کے اندر اور ان بازاروں کے اندر اور ان فضاؤں کے اندر اس آیت کی تلاوت کو کیا جائے تو اس آیت کے اندر تاثیر موجود ہے کہ اللہ بار بار بلاتا رہتا ہے، اللہ بار بار حاضری کا شرف عطا فرماتا رہتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیا کہ سرکار بار بار مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ مولا میں نکلنا نہیں چاہتا، میں جانا نہیں چاہتا، کعبے سے میرا بڑا پیار ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دے رہے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو رب نے قرآن دے کے بھیجا، ان الذی فرض علیک القرآن، محبوب پریشان نہ ہوں، جو رب قرآن نازل کر سکتا ہے، لرادوک الی معاد،
وہ رب فاتح بنا کے آپ کو کعبے واپس بھی لا سکتا ہے. یہ جانا ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ پلٹ کے نہیں آئیں گے. آپ ذرا صبر کے راستوں پر چل کو تو دیکھیے. آپ مدینہ شریف میں اپنا بسیرا لگائیے تو صحیح. آج جو دشمن بنے بیٹھے ہیں اور قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان قریب وقت آئے گا ہم آپ کو فاتح بنا کے دوبارہ کعبے میں داخل فرمائیں گے. جناب پھر وہ وقت بھی آ گیا. 10,000 کا مجمع لے کے میرے حبیب جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اللہ نے عاجزی کا اعلیٰ منصب میرے محبوب کو عطا فرمایا تھا. اور سیرت کے اندر موجود ہے، جب لوگ کسی شہر میں فاتح ہو کے داخل ہوتے ہیں ان کے سینے چوڑے ہوتے ہیں اور ان کی گردنیں اٹھی ہوتی ہیں. کہا میرے محبوب میں اتنی عاجزی تھی کہ سرکار نے اپنی گردن کو یوں جھکایا تھا، اور اتنا جھکایا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو داڑھی ہے اور حضور کی مبارک جو پگڑی ہے وہ اونٹنی کی وہ جو پلان ہے اس کے ساتھ لگ رہی تھی. یوں سرکار نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا. مانا یہ تھا میں تکبر سے نہیں، مجھے رب نے دوبارہ کعبے کے اندر داخل کیا ہے فاتح بنا کر. میں رب کا عاجز بندہ بن کے دوبارہ کعبے میں داخل ہو رہا ہوں. اور پھر وہ دشمن جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے لائن میں کھڑے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی تھی. اور اللہ کے حبیب نے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اپنا کیس اپنی عدالت میں خود بتاؤ کہ تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے. تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں. تو میرے محبوب نے ایک جملے نے ان کے دلوں کو جیت لیا. وہ جو دشمن تھے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے بن گئے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور رب کی رضا کے لیے معاف کیا. تو یہ ایک حوصلہ تھا کہ آپ کعبے سے نکل رہے ہیں لیکن آپ پلٹ کے یہاں پر آئیں گے. کعبہ بھی عظیم ہے لیکن جناب اس وقت عظمتوں کا سب سے اونچا مینارہ اس شہر کے اندر ہے جہاں مصطفیٰ نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہے. اچھا میرے محبوب جب نکل کے یہاں سے گئے مدینہ شریف کے اندر تو پہلا پھل اللہ کے حبیب کے دربار میں پیش کیا گیا مدینہ شریف کے اندر. یہ پوری تفصیل موجود ہے. جناب ابراہیم نے کعبہ شریف کے پھلوں میں برکت کے لیے دعا کی، کعبہ کی آبادکاری کے لیے دعا کی. قرآن کے حصے کے اندر جب کعبہ تعمیر ہو گیا جناب ابراہیم جناب اسماعیل کی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے. تو کعبے کے لیے مکہ کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے رحمت معاب نتیجے موجود تھے. جب میرے محبوب مدینہ تشریف لے کے گئے کیونکہ ساتھ آنے والے جتنے تھے ان کے دل کعبہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اتنے شدت کے جڑے ہوئے تھے کہ صحابہ جب مدینہ شریف پہنچے تو جاتے ہی فراق مکہ کے اندر غم مکہ کے اندر بیمار ہو گئے، شدید بخار ہو گیا. بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت کا بخار ہو گیا، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شدت کا بخار ہو گیا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب کے دربار کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے غلام تو مکہ شریف کے غم کے اندر وہ بخار کے اندر مبتلا ہیں اور اگر یہ بیماری بڑھتی چلی گئی آپ تو سلطنت بنانے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ چلنے والے وہ تو غم کعبہ اور غم مکہ کے اندر بیماری میں مبتلا ہے، سلطنت کیسے قائم ہوگی اور ملک کیسے بنے گا، اسلام کیسے پھیلے گا. جب میرے محبوب کریم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کعبے کے ساتھ ان کے جو لگے ہوئے دل ہیں اور محبت ہے جو پیار ہے اس پیار نے انہیں بیمار کر دیا ہے اور یہ بخار میں مبتلا ہو گئے ہیں. اب اللہ کے حبیب کے ہاتھ اٹھے ہیں. کون سے ہاتھ اٹھے کہ جب ہاتھ اٹھتے تھے اللہ فوراً شرف قبولیت عطا فرما دیتا، بلکہ ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ تھا، اے اللہ میرے غلاموں میرے صحابہ کو مدینے کی محبت عطا فرما. اب میرا بسیرا یہ ہے، یہ کعبے کے ساتھ پیار کرتے ہیں چونکہ میرا بچپن وہاں پر گزرا ہے، وہ میرا پیارا ہے. مکے کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں، وہاں تیرا گھر ہے لیکن مولا تو جانتا ہے اب میں نے قدم یہاں پر رکھے ہیں، اب میرا ڈیرا یہاں پر ہے، میرا روزہ یہاں پر بنے گا اور یہاں ہی سے میں قیامت کے دن اٹھوں گا. اے اللہ میرے غلاموں کا دل ادھر لگا ہے، جسم یہاں پر آگے ہیں. مولا میں دعا کرتا ہوں اللہم حبب الینا المدینہ،
میرے غلاموں کو مدینے کی محبت عطا فرما۔ مدینے کی محبت کے گیت گانا جناب یہ کوئی عام بات نہیں، یہ آمنہ کے لال کی دعاؤں کا اثر ہے، اور ایک امتی کے دل کے اندر اس شہر کی محبت اور اس شہر کا پیار اور اس کے گلی بازاروں کا پیار اور اس کے روڑوں سے محبت اور اس کی فضاؤں سے محبت اور اس کی خاک سے محبت، یہ اس کے ایمان کی جلا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے دعا کا جو دوسرا حصہ بولا وہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کائنات میں مدینہ شریف خصوصاً سرکار کے روضے سے بڑھ کر کوئی جگہ افضل نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ کَحُبِّنَ مَکَّةَ او اشدّا، اے اللہ میرے غلاموں کو مدینے کی محبت عطا فرما۔ کَحُبِّنَ مَکَّةَ، جیسے تو نے مکہ کی محبت دی تھی۔ اور اگلا حصہ او اشدّا، فرمایا مدینے کی محبت مکے سے بھی شدید عطا فرما۔ فرمایا ان کا مدینے کے ساتھ پیار، یہی تو وجہ تھی حضرت عمر جیسا بندہ ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، مولا موت مجھے مدینے میں عطا فرمانا، شہادت میں پانا چاہتا ہوں پر کسی میدان میں نہیں، تبوک میں نہیں، شام میں نہیں، یمن میں نہیں، کسی اور جگہ پر نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں پر میں ادھر مرنا چاہتا ہوں جہاں سونے مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے، میری موت مدینے کے اندر آئے۔ اور اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ اور اللہ اکبر، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے یہ طلب بھی کی تھی، جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے آ کے مرے، جس سے ہو سکے۔ یہ دیکھیں کچھ طلبیں ایسی ہوتی ہیں نا، اور ان طلبوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، یہ ہرنال کے پاس میرے ایک محبت کرنے والے بزرگ ہیں، بڑے زمانے سے طلب تھی۔ یہ فیصلے وہاں جانے کے پیسوں سے نہیں ہوتے، وہاں جانے کے فیصلے جناب دولت اور مال سے نہیں ہوتے، وہاں جانے کے فیصلے آمنہ کے لال کے اذن سے ہوتے ہیں۔ جسے اذن ملتا ہے حاضری کا، اللہ کریم اسے وہاں پہنچانے کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک زمانے سے ان کا وہاں جانے کا ارادہ تھا، ایک مرتبہ پاسپورٹ دیا، جناب کام لیٹ ہو گیا، 3 مہینے تک کام لیٹ ہو گیا، پھر اچانک پتا چلا بھئی جانا ہے، 1 مہینے کا ویزا لگ گیا۔ میں جو جملہ بولنا چاہتا ہوں، آخری جب ان کی مدینہ شریف کے اندر حاضری تھی، یعنی انہوں نے نکلنا تھا، تو رات اللہ کریم نے مدینہ کے حرم میں انہیں ایمان والی موت عطا فرمائی۔ وہ اور ان کے بچے، انہوں نے وہاں پہ لائیو کال کی، ان کا چہرہ بھی دکھایا، اور بڑے لائق بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا بتائیں ہم کیا کریں؟ میں نے کہا سونے کے قدموں سے ابا جی کو واپس نہ لائیں، یہ طلب کر کے یہاں پہنچے ہیں، انہیں دفن کریں محبوب کے قدموں کے اندر، آپ واپس نہ لائیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سرکار نے کہا تھا جسے ہو سکے مدینہ آ کے مرے، ہاں انہیں موت۔ اور پھر بڑے لائق تھے، انہوں نے اپنے ابا جی کو وہاں پر دفن کیا۔ میں نے کہنا یہ چاہا کہ اس مدینہ شریف کی عظمت اور اس مدینہ شریف کی رفت اور اس مدینہ شریف کی جو عظمتیں اور برکتیں ہیں، آقا حضور رحمت عالم نے دعاؤں کے ذریعوں سے بیان فرمایا۔ یہ صرف ان کے لیے دعا نہیں تھی جو مکہ شریف کے اندر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، یعنی سرکار کے صحابہ، قیامت تک کے غلاموں کے لیے دعا تھی کہ اے اللہ میرے غلاموں کو مدینے کی محبت عطا فرما اور مکے سے شدید محبت عطا فرما۔ اب یہ پہلا پھل پیش کیا گیا میرے محبوب کے قدموں کے اندر۔ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو میرے محبوب نے دعا کیا کی، وہ دعا دیکھیے گا۔ اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ ابراہیم تیرے بندے تھے، ابراہیم تیرے نبی تھے، ابراہیم تیرے خلیل تھے۔ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا، یہ چونکہ جناب ابراہیم نے نا مکہ کے لیے دعائیں کی تھی اور بیت اللہ شریف کی برکتوں کے لیے دعائیں کی تھی، تو میرے محبوب مدینہ پہنچے، پھل پیش کیا گیا تو سرکار نے دعا مانگی، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، مولا ابراہیم تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، انہو دعاک بمکہ تھا، انہوں نے تیرے دربار میں مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ یہ پہلے حوالہ دیا رب کے دربار میں، پھر کیا کہا، انی عبدک و نبیک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ ابراہیم کے متعلق کہا وہ تیرے خلیل ہیں، اپنے متعلق یہ نہیں کہا میں تیرا حبیب ہوں، یہ تذکرہ نہیں، عاجزی کا جملہ، مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔
ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی تھی وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ مولا تیرا محبوب تیرے دربار میں مدینے کے لیے دعا کر رہا. ایک دعا ہے ابراہیم کی جو مقتدی ہے آمینہ کے لال کے, اور ایک دعا ہے آمینہ کے لال کی جنہیں سارے نبیوں کا رب نے امام بنایا. وہ دعا کے لفظ کیا تھے؟ کہا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا مانگی, وہ تیرے خلیل ہیں, وہ تیرے بندے ہیں, وہ تیرے نبی ہیں, میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرا نبی ہوں, میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں. کس طرح؟ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ میں مدینے کے لیے پہلے اتنی دعا مانگتا ہوں جتنی برکت کی دعا ابراہیم نے مکے کے لیے مانگی تھی. کل کو یہ نہ کہے کہ مدینے میں ڈیرا لگا ہے, مسکن ہے, روزہ ہے, مدینے کی بہاروں کے اندر انہوں نے سانسیں لی ہیں, لیکن جو مکے میں ہے وہ مدینے میں نہیں. اللہ کے حبیب نے کہا مکہ بھی بڑا عظمتوں والا ہے, وہاں میرے قدم لگے ہیں اور میری پیدائش کی جگہ ہے, اور مدینہ بھی رفتوں والا ہے, قیامت تک میں نے اپنا ڈیرا مدینے کو بنایا ہے. اور دعا کے لفظ کیا تھے؟ مولا میں مدینے کے لیے اتنی برکت کی دعا مانگتا ہوں جتنی برکت کی دعا ابراہیم نے مکے کے لیے مانگی تھی. اور پھر دوسری بار پھر کہا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اے اللہ میں اتنی مزید برکت کی دعا مانگتا ہوں جتنی مکے کے لیے ابراہیم نے مانگی تھی. مانا کیا کہ ابراہیم نے ایک مرتبہ برکت کی دعا مانگی, مولا میں ڈبل برکتوں کی دعا مانگ رہا ہوں. یعنی یہ مدینہ شریف کی جو بہاریں ہیں اور برکتیں ہیں, آمینہ کے لال نے ان برکتوں اور بہاروں کو اپنی زبان سے بیان فرمایا. اور ایک عاشق کے دل کے اندر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کی محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں یہ خصوصاً فیض ہے پاک و ہند کی دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کا کہ ان کے دل وہاں پر جڑے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں ان گلی بازاروں کے تذکروں سے اور ان رونقوں سے اور ان محبت والی آماج گاہوں سے. 2016 کے اندر میں گیا تو پنجاب علاقے کی ایک بڑھیا وہاں مدینہ شریف کے اندر ان سے ملاقات ہوئی. بیٹا بیٹی کوئی ساتھ نہیں گیا, 70 سال عمر تھی, میرے ساتھ ہی وہ 15-20 دن رہے. جو جملہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ گھروں کے اندر کام کرنے والی مائی تھی, گھروں کے اندر کام کرنے والی. اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے 20 سال لگائے ہیں میں نے مدینے کے ٹکٹ کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہو. یعنی یہ محبت کے وہ انداز ہیں کہ وہاں پہنچنے کے لیے کیسے کیسے لوگ تڑپتے ہیں کہ کوئی سبب پیدا ہو جائے. سرکار اور میرے محبوب نے جو جملہ بولا, اللہ کے حبیب نے جو جملہ بولا, یعنی طلب لگائی ان لوگوں سے جنہیں رب نے مال و دولت سے نوازا ہوا ہے کہ مال و دولت اگر ہے تو میرے پاس آنا. یہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا, حج کے لیے, تو سرکار نے ایک جملہ, چونکہ حج کی جتنی کاروائی ہے ساری مکے میں ہے, کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ میں مکے جاؤں اور مکے سے واپس پلٹ کے آ جاؤں, مجھے آگے چونکہ حج کا کوئی کام مدینے میں ہے ہی نہیں. تو اللہ کے حبیب نے بین لگایا, کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی, جس نے حج کیا پر میرے روزے کی زیارت نہیں کی, کعبے کے چکر تو کاٹ کے آیا ہے پر میرے روزے کی زیارت نہیں کی, وہاں سے ہی واپس پلٹ آیا. اللہ کے حبیب فرمایا فقد جفانی, اس نے مجھ محمد سے بے وفائی کی ہے. میں نے کہا اسے یاد نہیں کیا, اور یہ میرے ساتھ ملنے نہیں آیا, حج کے لیے آیا ہے پلٹ کے واپس. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یعنی مدینہ شریف وہ جگہ ہے جس کی نسبت سے رب نے کعبے کو بھی عظمت عطا فرمائی. اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے حج کیا اور حج کے بعد مجھ محمد کے روزے کی زیارت کے لیے آیا, یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا پہلا فیض یہ ہے, یہ جو حج کے چکر کاٹ کے آیا ہے رب اس کے حج کو قبول فرمائے گا. اور دوسرا فیض کیا ہے؟ فرمایا صرف قبول نہیں کرے گا, میرے روزے کی زیارت کے لیے آئے گا, اللہ اسے ڈبل حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ فیضان ہے. اور قیامت تک کے عاشقوں کے لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حوصلہ افزا جملہ بولا, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی مجھ محمد کی شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی.
میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اور آقا حضور نے مالداروں کے نام ایک پیغام دیا، اور میں کہتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں مصروفیت ان کی بڑھتی ہے اور مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن وہاں حاضری انہیں حاصل نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں وہاں جایا کرو، اس لیے وہاں ایمان کی بیٹریاں چارج ہوتی ہیں، وہاں ایمان کے گراف بلند ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے دیکھو نا، جو برستی رحمتیں ہیں، جو بہاریں ہیں، اور جو رحمت معاویہ ہیں، کیا رب نے قرآن کے اندر واضح اشارہ نہیں دے دیا؟ اے گناہ پریشان کرے، میرے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ، میرے حبیب سفارش کریں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جاؤ کہہ کر رب نے اپنے محبوب کے در پہ جانے کا حکم ادا فرمایا ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من وجد استطاعتا فلم یاتی فلیس لہ عذر، جس بندے کے پاس مال ہے پر وہ مجھے ملنے مدینے نہیں آیا، فرمایا قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ رب نے نوازا تھا، میرا غلام تھا، یہ میرے ساتھ ملنے آتا۔ اور اللہ اکبر، میں اس حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں، جب لوگ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کا مدینہ میں روحانی استقبال کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میری زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، مجھے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے حبیب نے قیامت تک کے لیے اپنی زیارت کو کھلا رکھا ہے۔ فرمایا میں پردے کے اندر جا کے پردہ کر لوں گا قبر کے اندر، لیکن جو میری زیارت کے لیے میرے روزے پہ آئے گا سمجھ لے اس نے میری زیارت کی ہے۔ یعنی یہ عام اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرے محبوب نے یمن معاذ بن جبل کو بھیجا اور اس پہاڑی پر رسول اللہ تشریف لے گئے جہاں سے مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا، تو میرے حبیب نے ایک جملہ بولا، فرمایا اللہ کا اللہ تلکانی وعامی ہاذا، کہا معاذ بن جبل میرے ساتھ مل لے، ہو سکتا ہے اس سال تیری میری آخری ملاقات۔ تو یمن جا رہا ہے، سرکار نے اشارہ دیا اپنے وصال کا، اے معاذ بن جبل ملاقات کر لے، ہو سکتا ہے یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میرے آنسو رک نہ سکے۔ میں نے کہا سرکار آپ ساتھ مجھے یمن بھیجتے ہیں اور ساتھ اپنے وصال کی خبر دیتے ہیں، مجھے یمن نہ جانے دے، میں مدینے رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے اس موقع پر نا معاذ بن جبل، اور حدیث کے لفظ ہیں بکا معاذ جشعن، حضرت معاذ شدت سے رو رہے تھے، یعنی یہ جملہ سن کر کہ میں یمن جا رہا ہوں پیچھے سرکار کا وصال ہو جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، یہ سامنے معاذ تھے، قیامت تک پوری دنیا کے عاشقوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، فرمایا معاذ بن جبل پریشان نہ ہو، تو یمن چلا جا، دین کی ڈیوٹی کر، جو تقوی دار میرا امتی ہے وہ جہاں بھی ہوگا میں محمد اس کے پاس ہوں گا، میری قربتیں، میری محبتیں، میرا پیار، میری رحمتیں اس غلام کا استقبال کرتی رہیں گی، وہ جدھر بھی ہوگا میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں گا اور میری محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ تو جب مدینہ شریف کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں تو کیسے استقبال ہوتا ہے؟ چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، یہ آخری ایک جملہ سن لیں۔ تو اللہ کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرشتوں کو بطور خدمت بھجواتا ہے، اور سرکار فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرا غلام اتنی دور سے میرے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے، جاؤ اس کو مرحبا کہنے کے لیے اس کے رستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ دو جملے، صافحو انی الرکبان، فرمایا جو سواریوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں جاؤ میری طرف سے ان سے مصافحہ کرو۔ اور دوسرا جملہ وقانتو انی المشاة، فرمایا جو پیدل چل کے میرے قدموں میں میری حاضری کے لیے آ رہے ہیں، فرشتے جاؤ میری طرف سے ان کے ساتھ مصافحہ کرو۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا لولا حجاب المدینہ لتلقیتہم ماشیا، فرمایا اگر قبر کا پردہ مقصود نہ ہوتا تو جو میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، فرمایا میں خود پیدل چل کے ان کا استقبال فرماتا۔ یہ تو ایک قانون ہے نا جسے پورا کرنا ہے، اور یہ پردہ مطلوب ہے میرے رب کو، وگرنہ وہ میرے دلوں کے قریب ہیں۔ اللہ کریم
اس حاضری کو اپنے دربار کے اندر شرف قبولیت عطا فرما